السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو ایک وقفے کے بعد پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات علماء کرام نے ہر دور میں دین کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر خدمات سر انجام دی۔ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا مقام پہچاننا چاہیے۔ یہ مسلمانوں پر بہت بڑا فرض ہے، اور اس کی قدر و قیمت اگر ہم نہیں پہچانیں گے، اس عظیم نعمت کی، علماء کرام کی دینی خدمات، دینی جد و جہد اور قربانیوں کا اعتراف اور اس کی قدردانی اگر نہیں ہوگی تو پھر نعمت قدردانی کے بغیر چھن جاتی ہے۔ جب قدردانی نہیں کی جاتی، عزت نہیں دی جاتی، مقام نہیں پہچانا جاتا، شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ صالحون یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے، یذهب الصالحون الاول فالاول، یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے، اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے وہ چھلکے ہوں گے، وہ چھلکے باقی رہ جائیں گے اور بھوسیاں باقی رہ جائیں گی۔ اصل مغز ختم ہو جائے گا، جیسا کہ بھوسیاں اور چھلکے پڑے رہتے ہیں اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کا صرف اگر چھلکا پڑا رہ جائے، گندم کا چھلکا پڑا رہ جائے اور بھوسیاں اگر باقی رہ جائیں اور مغز اگر ختم ہو جائے، تو جو کیفیت ہوتی ہے کہ بظاہر تو وہ چاول نظر آئے گا، بظاہر گندم نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ گندم نہیں ہوگی، وہ چاول نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں وہ نہ چاول ہے نہ گندم ہے، حقیقت میں وہ چھلکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ پھر جاہلوں کو اپنا پیشوا بنانا شروع کر دیں گے۔ تو لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا لیڈر بنا لیں گے، اپنا مذہبی رہنما بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے پھر سوالات کریں گے، دینی معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، پھر وہ فتویٰ دینا شروع ہو جائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ تو بڑے بڑے علماء چلے جائیں گے، علماء کی قدر نہیں کی جائے گی، نعمت کی قدردانی نہیں ہوگی، تو قدرتی طور پر نعمت چھن جاتی ہے، نعمت جو ہے وہ تلف کر دی جاتی ہے، نعمت ختم ہو جاتی ہے، ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر علماء پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ علماء یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم جو اٹھائیں گے، ان اللہ تعالیٰ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کتابوں سے تحریر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لکھائی ختم ہو جائے گی اور علم باقی نہیں رہے گا۔ علم جو قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا تو وہ کتابوں کو ختم کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگر علماء اٹھا لیں گے، علماء ختم کر دیے جائیں گے، علماء کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے۔ یہ صورت ہوگی، یہ طریقہ ہوگا۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کی جو خدمات ہیں، علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں، علماء کرام کی جو امت کے لیے جو انہوں نے اپنی دنیا کو جس طریقے سے خیرباد کہا، جس طریقے سے دنیا کی لالچ اور طمع سے منہ موڑا، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، تنگی اور ترشی کی حالت برداشت کرتے ہوئے اور زندگی کی ساری تکلیفیں برداشت کر کے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اس علم دین کا چراغ انہوں نے جلائے رکھا، روشن کیے رکھا، اور زمانے کی آندھیوں سے اور طوفان سے
اس دین کی شمع کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو جلائے رکھنے کے لیے انہوں نے ہر آندھی کا مقابلہ کیا، ہر طوفان کا مقابلہ کیا اور ہر تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ انہوں نے کیا، لیکن ہر صورت میں دین کے علم کی شمع انہوں نے جلائے رکھی۔ آپ کو معلوم ہوگا قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں جو کچھ لکھا ہے، انگریزی دور حکومت میں بر صغیر میں دین بالکل ختم ہو چکا تھا، دین علم ناپید ہو گیا تھا اور گاؤں گاؤں دیہات میں جہالت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں مذہب کا نام، دین کا نام، اسلام کا نام برائے نام باقی رکھنے کے لیے علماء کرام کی آخری کوششوں کی کچھ صورتیں، کچھ جھلکیاں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں نماز باقی نہیں رہ گئی تھی اور مسجد کی عمارت برائے نام باقی رہ گئی تھی، اس میں کوئی ایک نمازی باقی نہیں رہا تھا۔ اب وہ مذہب کا تعلق اور مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ رشتہ اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ صرف جمعرات کی شام کو، یعنی جمعے کی رات جب آتی تھی تو بعض علاقوں میں کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی، نوبت بئیجا رسید کہ جمعرات میں مسجد میں تالا لگا ہوا ہوتا تھا اور اس تالے کا بوسہ لوگ لیتے تھے، تالے کو چومتے تھے۔ بس یہ رواج باقی رہ گیا تھا، مذہب کے ساتھ تعلق کی یہ حد باقی رہ گئی تھی۔ اب علماء کو فکر لگ گئی تھی، نماز بھی ختم ہو گئی، مسجد بھی بند ہو گئی تھی، تو جو علماء بچے کچے رہ گئے تھے وہ دوڑ لگاتے تھے اور صرف یہی رواج باقی رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ آج اس گاؤں میں کوئی گیا، کل فلاں گاؤں، دوسرے گاؤں میں کوئی گیا، اس جمعرات کو چند گاؤں میں کچھ علماء جاتے تھے کہ وہ تالے کا بوسہ لینے کا جو رواج باقی تھا وہ باقی ہے یا نہیں، صرف اس کو جاری رکھنے کی آخری کوشش ان کی تھی کہ چلو تالا، مسجد میں تالا لگ گیا ہے، بند ہے، اور اس تالے کا بوسہ لینے، تالے کو چومنے کا جو رواج ہے وہ کم از کم باقی رکھا جائے۔ ان کی کوشش نماز کی باقی نہیں رہ گئی تھی، مسجد کھولنے کی کوشش بھی ان کے بس میں نہیں تھی، لیکن صرف اتنا کام وہ کرتے تھے کہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، ہر جگہ، قریہ قریہ جا کر، گلی گلی جا کر جہاں مسجد کا وجود تھا تو اس مسجد کے تالے کا بوسہ لینے کا جو رواج ہے اس کو کم از کم باقی رکھا جائے۔ اللہ جانے کوئی کھولنے والا آ جائے، بعد میں کوئی نماز پڑھانے والا شاید آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی رسم باقی تھی، تو کچھ علماء آتے تھے کہ اس ہفتے میں یا اس مہینے میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اذان دینے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ دوڑ لگا رہے ہیں، پہرے لگا رہے ہیں، اپنی باری باری جو ہے، آج فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، کل فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، بھئی اس مہینے میں اس گاؤں میں کوئی بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اس کی اذان کم از کم دینے کا جو اذان دینا ابھی باقی ہے، اذان دینے والا کوئی فرد نہیں ہے تو اذان ہم دے دیتے ہیں، اذان پڑھ لیتے ہیں اس کے کان میں۔ اللہ اکبر۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے مرغی اور جانور ذبح کرنے کا جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ مولوی صاحب کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ چھری پڑھ کر کچھ دم کر دیتے تھے، تو پھر اس چھری سے جو ہے وہ مرغا ذبح کرتے تھے، گائے ذبح کرتے تھے، بکرا ذبح کرتے تھے۔ اب یہ تو بہت مشکل ہے کہ نہیں تم بھی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تم ذبح کرو، لیکن وہ چھری پر دم کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ علماء نے کہا کہ چلو مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ یہ کمزور سا رشتہ کم از کم چھری پر دم کرنے کے ذریعے باقی رہ جائے۔ تو وہ دوڑ لگاتے تھے، گھومتے تھے کہ اس محلے میں اگر نہیں جائیں گے تو پچھلے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے کانوں میں اذان دینے کا کہ جو رسم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تالے کا بوسہ لینے کا جو رسم ہے وہ رسم ختم ہو جائے گی، اس رسم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔
وہ بھاگم دوڑ ہر جمعرات کو کوئی اس محلے میں کوئی اس محلے میں، جو بچے کچھ چند ایک علماء تھے ان کا کام یہی باقی رہ گیا تھا۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے یہ لکھا شہاب نامے میں کہ پورے بر صغیر کے مسلمان اس ملا کا شکریہ کبھی ادا کر کے ختم نہیں کر سکتے، جس نے اپنے دین کے ساتھ جو ایک کچا سا رشتہ، کمزور ترین رشتہ جو باقی رہ گیا تھا، اس کو باقی رکھنے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کی بازی لگا دی، اپنی آخری کوشش اس نے برقرار رکھی۔ آج پورے بر صغیر میں کہیں اگر کام کے مسلمان ہے، کہیں اگر نام کے مسلمان ہے، تو اس ملا کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس ملا کو بڑے طعنے سننے پڑتے ہیں، بڑی گالیاں سننی پڑتی ہیں، ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، ملامت کا نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے، جملے اس کے اوپر کسے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوششوں کے نتیجے میں ساری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے، وہی ملا سب سے پہلے اٹھ کر مسجد میں جا کر اذان دیتا ہے اور سب کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے علماء کرام کی قربانیوں کا ہم اعتراف کریں۔ ہر دور میں حضرات علماء کرام نے دینی مدارس قائم کر کے، مسجدیں قائم کر کے، ان علماء کرام نے اپنی کوششیں صرف کی، کوششیں بروئے کار وہ لائے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج بھی دین یہاں پر باقی ہیں، قائم ہیں۔ یہاں برطانیہ میں ایک معمر آدمی، خود لندن میں، انہوں نے کہا میرے باپ دادے کے برابر ہیں، میں کم از کم چچا کہنے کی پوزیشن میں ہوں، تو چچا کہہ کر پکارنا مجھے بنتا ہے ان کو، اس مقام تک وہ ہیں عمر کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر کچھ سنیں گے تو جوتے ماریں گے میرے اوپر۔ کہ اللہ بچائے، آپ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک زمانہ یہاں ایسا بھی گزرا ہے، ہم فیکٹریوں میں کام کرتے تھے تو کسی نے آ کر مجھے کہا کہ تجھے پتہ بھی ہے کل قربانی کی عید ہے، بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، بقرہ عید ہے کل۔ تو اس نے کہا کہ تو کیا بول رہا ہے، رمضان کب آیا وہ بھی پتہ نہیں چلا ہمیں، رمضان گزر گیا اور پھر رمضان کی عید بھی گزر گئی، عید الفطر بھی گزر گئی، تو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کل قربانی کی عید ہے، ہمیں تو رمضان بھی گزر گیا پتہ نہیں چلا، عید الفطر بھی گزر گئی اندازہ نہیں ہوا، اور تو کہتا ہے کہ کل قربانی کی عید ہے، کہیں سے کوئی خبر سنائی دے دی؟ وہ خطوط بھی آتے تھے، مہینہ لگ جاتا تھا، اور اسلامی تاریخ کا بھی علم نہیں ہوتا تھا، قمری مہینوں کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس ملک میں مسلمانوں نے یہ وقت بھی گزارا ہے۔ کہا کہ مفتی صاحب اس طرح کا وقت بھی ہم نے یہاں برطانیہ میں گزارا ہے، یہ 60-70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 50-60 سال پہلے کی بات۔ آپ علماء آ گئے، آپ نے اپنی مجبوری کی خاطر شاید مسجد بنا لی ہوگی کہ مکتب نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے نہیں تو روزگار کیسے کمائیں گے، پاؤنڈ کیسے ملے گا، اپنی مجبوری کے تحت صحیح، لیکن آپ نے مسجد بنانا ضروری خیال کیا، مکتب کا قیام آپ عمل میں لائے، اسلامک اسکول بعد میں وجود میں آئے، پھر مدرسے وجود میں آئے، پھر علماء تیار ہوئے، اور آج جو ہے ٹی وی پر اذان دی جاتی ہے۔ مسلم ملکوں میں بھی ہر گھر میں اذان سنائی نہیں دیتی، لیکن ماشاءاللہ یہاں ہر گھر میں ٹی وی چینل کے ذریعے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نماز کے وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ اگر نہ آتے تو ہم تو اس وقت بھی تھے کہ جب رمضان گزر گیا پتہ نہیں چلا، رمضان کی عید گزر گئی پتہ نہیں چلا، کسی نے آ کر اچانک خبر دی کہ کل قربانی کی عید ہے، تب جا کے رمضان بھی یاد آیا، اور ہمارے دن تو اس طرح گزر رہے تھے برطانیہ میں۔ یہاں پر حضرات علماء کرام نے کوششیں کی اور کاراوین خرید کر اس میں ہیٹر جلا کر برف باری کے زمانے میں ایسے علاقوں میں گئے، رات انہوں نے گاڑی میں گزاری، اور گاڑی میں گزار کر
دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ جیسے ملک میں ماشاءاللہ مسجدیں وجود میں آئیں اور مدرسے وجود میں آئے، دینی درسگاہیں وجود میں آئیں، اور آج ایک ایسا اسلامی ماحول ماشاءاللہ میسر ہے کہ بہت سارے اٹلی میں رہنے والے مسلمان، جرمنی میں رہنے والے مسلمان، یورپ کے بعض دوسرے خطوں میں بسنے والے مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کر کے وہ لندن آ جائیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں ان کو جگہ میسر نہیں ہیں، لیکن وہ یہاں آنا چاہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حرام تجارت سے منہ موڑ کر، ڈالر اور پاؤنڈ کی لالچ سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں دینی ماحول پیدا کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ مخالفانہ ماحول، معاندانہ ماحول، اور پھر بالکل یکسر مخالفانہ ماحول سازگار نہیں تھا۔ ماحول دینی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے قابل ماحول نہیں تھا، لیکن ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاذ ایک عجیب بات یہ ارشاد فرماتے رہے کہ ماحول خود بخود نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ نماز نہیں پڑھتے، کہ انہوں ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ حضرت مولانا نور حسین قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکے میں ہوتے تھے، لاکھوں کا اجتماع ان کے جنازے میں ہوا ماشاءاللہ، 2-3 میل تک جو ہے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے خود فرمایا تھا کہ بھئی ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول آسمان سے نازل نہیں ہوتا، خود بنانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی، کچھ مجاہدے سے کام نہ لیا ہوتا، تو پھر یہ ماحول نہ بنتا۔ میں لندن ہسپتال میں، ایک بڑے ہسپتال میں نے دیکھا کہ مریض زیادہ آ گئے، ایمرجنسی کے شعبے میں اتنے زیادہ آ گئے کہ اس دن جو ہے وہ ایمرجنسی کے کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، صرف کوریڈور میں، پاسیج میں، برآمدے میں کچھ جگہیں خالی تھی۔ تو غیر مسلم جو پیشنٹس آئے تو ان کو لٹا کر، کسی چارپائی پر لٹا کر، سٹرکچر پر لٹا کر ان کو وہ چیک کر رہے تھے۔ لیکن مسلمان مائیں بہنیں بھی آ رہی ہیں ایمرجنسی کے شعبے میں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ایسٹ لنڈن کے علاقے میں ماحول ایسا پیدا کیا کہ اسی وقت سٹرکچر کے آس پاس جو ہے وہ پردہ کر کے، کپڑا وغیرہ لگا کر پردہ کر کے پھر ان کو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے۔ تو ان کو ہسپتال کے اندر کمروں میں جگہ نہیں تھی، لیکن ان کو اس طرح کھلے بندوں پاسیج میں اور کوریڈور میں وہ دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ پردہ کر کے ڈاکٹرز دیکھنے کا اہتمام کر رہے تھے۔ مجھے آپ بتائیے، اگر شروع میں مسلمان مائیں خواتین اگر بات مان لیتی اور ڈھیر ہو جاتی اور صلح کر لیتی، سرنڈر کر لیتی، تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو پردے کا یہ حق دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن آج یہ کیوں تیار ہو رہے ہیں کہ شروع میں ہماری ماؤں نے، بہنوں نے پردے کا جو اسلامی حکم ہے، حکم خداوندی ہے، اس کو ماننے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو استقامت کا جو مظاہرہ فرمایا تھا، اس کے نتیجے میں آج ماشاءاللہ دینی ماحول میسر ہے، حلال گوشت میسر ہے۔ اگر وہ ڈھیر ہو جاتے، سرنڈر ہو جاتے کہ چلو بھائی مجبور ہو گئے، گوشت نہیں مل رہا، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے، جو بھی مل جائے کھا لیتے ہیں، تو آج جو وہ حلال گوشت میسر نہ آتا۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے مغربی دنیا میں، یہ حضرات علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے دینی ماحول یہاں پر آ کر پیدا کیا، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، حلال گوشت آپ نے ضرور اپنانا ہے۔ آج بھی اٹلی میں بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جہاں جو کچھ مل جاتا ہے ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھا جاتے ہیں۔ مجھے خود مہمان کے طور پر بلایا، وعظ کہنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اسلامی موضوعات پر خطاب کرنے کے لیے، لیکن مجھے ایسے ریسٹورنٹس میں لے گئے، میں نے ان کو بہت ان کی سرزنش کی، کہا کہ یہاں تو ملتا نہیں ہے، تو کہا کہ تو آپ اس کے لیے
آپ نے اگر استقامت کا مظاہرہ کر لیا ہوتا تو یہاں یہ حلال گوشت لانے پر یہ تاجر مجبور ہوتے، آپ نے ماحول ان کو دے دیا۔ احتجاج کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ ڈومیسٹیشن کا بہترین طریقہ ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کو برداشت کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا ہے، ماں باپ بھی اگر ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے، ماں باپ کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو انسان اس اصول کو اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی ماحول ہمارے لیے بنتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ان مسلمانوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن کے طور پر یہاں برطانیہ میں آئے۔ ہم تھرڈ جنریشن ہیں یہاں پر۔ فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کے طور پر جو طبقہ یہاں پر آیا، اس نے اگر ہتھیار ڈال دیا ہوتا، سرنڈر اگر وہ لوگ ہو گئے ہوتے تو پھر آج یہاں پر دینی ماحول میسر نہ آتا۔ ساؤتھ افریقہ میں 7th جنریشن مسلمانوں کی ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے کہ کسی مسلمان ملک میں بھی وہ دینی ماحول میسر نہیں ہے جو دینی ماحول وہاں کے مسلمانوں نے پیدا کیا۔ مائنورٹیز مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، ساؤتھ افریقہ کے مسلمان ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہاں ماحول بنایا اور بہترین ماحول ماشاءاللہ وجود میں آیا۔ آج وہاں کے ایسے ایسے مدرسے وجود میں آ گئے کہ مسلم ممالک سے وہاں کے مدرسوں میں جا کر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کی توفیق مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ علماء کرام کی جد و جہد اگر نہ ہوتی، قربانی اگر نہ ہوتی تو پھر یہ دین محفوظ نہ ملتا، محفوظ شکل میں آج ہمیں میسر نہ آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا، آپ نے صحابہ کرام تک دین پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو تاریخی جو خطبہ دیا، اس میں صحابہ کرام سے میدان عرفات میں یہ پوچھا کہ الا هل بلغت الرسالہ، کہ میں نے رسالت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے، اللہ نے وحی کے ذریعے جو پیغام مجھے دیا، کیا میں نے وہ پیغام پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ادیت الامانۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امانت کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اچھی طرح آپ نے ادا کی، امانت داری کا مظاہرہ آپ نے فرمایا، اقرار کیا، ادیت الامانۃ یا رسول اللہ۔ پھر ان صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے، پہنچانے، نافذ کرنے کا کام احسن طریقے سے انجام دیا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں آدھی دنیا، متمدن دنیا کے آدھے حصے سے زیادہ تک، اور دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے تک دین کا پیغام انہوں نے پہنچایا۔ تو دین کو پھیلانے، پہنچانے، عام کرنے کا فریضہ حضرات صحابہ کرام نے انجام دیا۔ دین کا پھریرا لہرانے کا عظیم الشان فریضہ حضرات صحابہ کرام نے اس طریقے سے انجام دیا کہ دنیا کی تاریخ ورطہ حیرت میں ہے، دنیا آج تک ورطہ حیرت میں ہے کہ اسباب اور وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، مواصلات کا کوئی نظام نہ ہونے کے باوجود، پوری دنیا کے مختلف ممالک تک اسلام کا پھریرا حضرات صحابہ کرام نے لہرایا، اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا اور اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ پھر حضرات فقہاء کرام اور ان کے سرخیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو تحریری شکل میں
آئین اور قانون کی صورت میں محفوظ کیا، آئین اور قانون کی صورت میں، لا کی صورت میں، تحریری شکل میں مدون فرمایا، فقہ کی صورت میں مدون کرتے ہوئے، آئین اور لا کی شکل میں محفوظ کرتے ہوئے اس کو ہر قسم کی مشکل سے بچا لیا۔ پھر اس دین کے اوپر حملے آئے، ہر دور میں حضرات علماء کرام نے ان حملوں کا مقابلہ کیا۔ باطل فرقوں نے اس دین کی اصل شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی، فلاسفروں نے مختلف فلسفے حملہ آور ہوئے، لیکن دندان شکن جواب حضرات علماء کرام نے دیا اور ہر دور میں حق ادا کیا، اس دین کے دفاع کا حق ادا کیا۔ علم کلام وجود میں آیا، متکلمین اسلام دنیا میں وجود میں آئے، اور انہوں نے ہر باطل فرقے کا، ہر حملے کا دندان شکن جواب مدلل انداز میں دیا۔ مدلل انداز میں دیا، اس لیے حضرات علماء کرام کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ان کے دینی تعلیمی اداروں کا دفاع کرنا، حفاظت کرنا، اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہوئے ان کو بچانا، اور حضرات علماء کرام کی پوری تعظیم اور توقیر ہمارے اوپر بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے سے تمام مسلمانوں کو سبکدوش ہونے کی اور نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔